السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب ویورز؟ آج مجھے آپ سے کچھ بات بھی شیئر کرنی ہے۔ میں آپ کے لیے یہ جو انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے سچے واقعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، وہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے واقعات کے علاوہ کسی اور ہستی یا کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی واقعہ آپ کے لیے لے کر آؤں اس پہ پہلے خود تحقیق کر لیا کروں۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگ رہی ہو تو آپ میری ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویورز، ہمارا آج کا واقعہ بدو کی فراست ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدو کی فراست۔ امیر المومنین حیرت زدہ اور ہکا بکا رہ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ ایک برمکی ایسا بھی ہے جسے شاہی احکام کے باوجود قتل نہیں کیا جا سکتا۔ پتھر کی طرح برسنے اور موم کی طرح پگھل جانے والے بادشاہ نے پلٹ کر دیکھا اور کہا، برمکی قبیلے کا وہ کون سا فرزند ہے جسے میرے حکم کے باوجود تم قتل نہیں کر سکتے؟ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، امیر المومنین، اس کے پاس ایک فرمان ہے جس پر آپ کے دستخط ہیں اور آپ کی مہر، اور اس پر یہ لکھا ہے کہ خاندان برمکا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حالانکہ وہ ایک نجیب الطرفین برمکی ہے، ابو سالم۔ حیرت زدہ اور مبہوت ہارون الرشید نے یہ کہا، آج کی شب بھاری تھی لیکن اب اور بھی بھاری ہو گئی۔ میں اس وقت تک جاگتا رہوں گا جب تک ابو سالم کو اپنے ساتھ نہیں لے آتے۔ پھر وہ رکا، پگھلا اور یہ کہا، اکرام اور احترام کے ساتھ صحرا سے اسے اپنے ساتھ لے آؤ، گستاخی کی ایک نظر تک اس کے چہرے پر نہ پڑے، وہ میرا لڑکپن کا رفیق ہے۔ بادشاہ نے برمکا کے قتل عام کا حکم دیا تھا، لیکن ابو سالم شب بھر امیر المومنین جاگتے اور اس واقعے پر غور کرتے رہے جو 12 برس قبل پیش آیا تھا اور حیران ہوتے رہے۔ اپنی جوانی اور ادھیڑ عمری کے دن انہوں نے ایک ساتھ گزارے تھے، مہمات سر کی تھیں، جنگوں میں حصہ لیا تھا، ہارے اور جیتے تھے، زندگی کے انتظار، امتحان اور مسرتوں میں سے اپنا حصہ وصول کیا تھا، حتیٰ کہ شہزادے کے سربراہ سلطنت ہونے کا وقت آ پہنچا۔ امیر المومنین کو وہ دن اچھی طرح سے یاد تھا۔ تخت پر براجمان ہونے کے بعد، دریائے دجلہ کے کنارے بغداد شہر بسانے کے بعد، جب ایک دن ابو سالم نے ان سے فرمائش کی، اور ایسی فرمائش جس کا کوئی جواز ہی نہ تھا، اس نے خود بھی یہی کہا تھا اور اصرار کیا تھا کہ اسے سبب بتانے پر مجبور نہ کیا جائے اور غیر زمانے کی رفاقت کے عوض اس کی التجا قبول کر لی جائے۔ اس نے کہا، ایک فرمان جاری کیا جائے جس پر غیر مبہم الفاظ میں یہ بات درج ہو کہ خاندان برمکا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عرب اپنے نسب کو یاد رکھنے اور اس پر فخر کرنے والے لوگ تھے۔ پھر برمکا تو بادشاہ کو بے حد عزیز تھے، وزیر اعظم کا تعلق تو اس خاندان سے تھا ہی، متعدد دوسرے مناصب بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹیکس کا روپیہ انہی کے پاس جمع ہوتا تھا، عنایات بھی وہی کرتے تھے، سلطنت دراصل انہی کے پاس تھی، بادشاہ تو بس بنیادی فیصلے کرنے والا آدمی تھا۔ روزمرہ کے کاموں سے اسے کیا واسطہ، اور کیوں ہو کہ سلطنت کا نظام ایک اچھی مشین کی طرح نہایت خوبی سے چل رہا تھا۔ یوں ہی پل بھر کو آنکھ لگی تھی کہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً وہ اسے صحرا سے ساتھ لے آئے تھے، ابو سالم کو، اس شخص کو جس کے اطوار میں ایک عجب سادگی اور استواری تھی۔ جس کے دوست نے اقتدار سنبھالا تو بغداد میں محل تعمیر کرنے اور کسی موزوں منصب کا مطالبہ کرنے کے بجائے اس نے صحرا کا رخ کیا، جہاں سے عنفوان شباب میں وہ آیا تھا اور گھوڑے کی ٹاپوں سے 2 اشرے تک زمین کو روندتا پھرا تھا۔ برق رفتاری سے امیر المومنین نے غسل کیا تھا، لباس تبدیل کیا اور برآمدے کی نشست گاہ کی طرف بڑھے، جہاں صرف بے تکلف ملاقاتیوں کو بازیابی کا شرف بخشا جاتا تھا، اور ابو سالم تو ان میں نمایاں ترین تھا۔ اگرچہ شاذ و نادر ہی وہ شہر آتا، ہاں جب بھی وہ آتا تو ایک شام اس کے نام لکھ دی جاتی۔ یہ گویا شاہی محل کا غیر تحریر شدہ آئین تھا۔ دجلہ کے کنارے کی سیر، ضیافت اور محفل آرائی۔ بادشاہ بھی آدمی ہوتے ہیں اور انہیں بھی دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ کم ہی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں اور کم ہی بادشاہ۔
आओ अबू सालिम। अमीर उल मोमिनीन आगे बढ़े और इस शख्स को देखा, माहौसाल ने, जिस पर अपने असरात ज़रा कम मुरतब किए थे, जो हमेशा की तरह मतानत और वक़ार के साथ आया था, हमेशा की तरह कतान के सफ़ेद लिबास में मलबूस, बशाश लेकिन कम आमेज़। अमीरुल मोमिनीन के लिए अपने तजस्सुस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था और नौजवानों की सी बेताबी के साथ उन्होंने अपना सवाल गोया हवा में उछाल दिया। अबू सालिम, तुम पे सलामती हो। मुझे बताओ कि तुमने इस फरमान का मुतालबा क्यों किया था? किस चीज़ ने तुम्हें बताया था कि एक दिन बरा मक्का पे अताब उतरेगा? कुछ भी नहीं अमीरुल मोमिनीन, हमेशा की तरह मुतमिन आवाज़ ने कहा। इसमें कोई गहरा राज पोशीदा नहीं, ना ही इसमें चौंका देने वाली क़ियाफ़ा शनासी और दानाई को दखल है। 12 बरस पहले मैं आपसे मुलाकात की उम्मीद के साथ महल में दाखिल हुआ तो मैंने वज़ीर आज़म याह्या बरमकी को आपके कंधों पर कदम रखे सेब के दरख्त से फल तोड़ते देखा। तो ये एक सादा सी बात थी कि ख्वाह बादशाह इसकी आरज़ू ही करें, इनके साथ ऐसी बेतकल्फ़ी रवा नहीं होती। इसी दिन मुझे अंदेशा हुआ था कि वो अताबे शाही का शिकार होंगे और इसी शाम मैंने आपसे फरमान की दरख्वास्त की थी। अमीरुल मोमिनीन ने एक गहरा ठंडा सांस लिया और पानी के प्याले की तरफ हाथ बढ़ाया। एक भारी बोझ इनके जहन से उतर गया था। बज़ाहिर कितनी मामूली सी बात थी जो वो जानते नहीं थे, जो बरा मक्का के बर्ज जंबर भी नहीं जानते थे, बगदाद में कोई एक शख्स भी नहीं, बस ये बद्दू जानता था जिसकी जवानी शहरों में बीती थी और जो मालूम नहीं क्यों सल्तनत की शौकतो वजाहत में हिस्सा बटाने के बजाय सहरा को लौट गया था। मुझे बताओ अबू सालिम, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, ऐसी बातें तुम्हें क्यों कर सूझती हैं जो दूसरों को नहीं सूझती? आधी दुनिया का हुक्मरान सरापाए सवाल था। कुछ भी नहीं अमीरुल मोमिनीन, अबू सालिम ने कहा। मुफक्किरों और मौलमों के दरमियान ज़िंदगी गुजारते हुए आपको शायद फ़लसफ़े से शगफ़ हो गया है, वरना ये तो एक बिल्कुल सामने की बात है जो हम सहरा नशीं हमेशा से जानते हैं कि बेहतरीन ज़िंदगी आफ़ियत की ज़िंदगी होती है, बेकरार तमन्नाओं की नहीं। अबू सालिम, वो अजीबो गरीब आदमी कहीं से अचानक नमूदार होता है जब कोई खान, वडेरा और चौधरी इक़्तिदार के कंधों पे सवार सेब के दरख्त से फल तोड़ रहा हो। जब दिल और धरती पर एक साथ बारिश बरसने लगे, वो अपनी ज़ुबान से कभी कुछ नहीं कहता, सिर्फ़ इसके चेहरे की मुस्कुराहट कलाम करती है और ये कहती है, क्या मैंने सच ना कहा था? हारून रशीद की कालम से इक़्तिबास। व्यूवर्स, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको बद्दू की फ़रासत कैसी लगी। नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मौजू के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।